کاش میں دور پیمبر۔ السلام علیکم۔ صوفی جرنی سیریل نمبر 1، میں ہوں یعقوب براہوی۔ آج تاریخ 1 فروری 2018۔ میں اس وقت امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تہران سے بذریعہ ٹیکسی سولقان، جہاں سلسلہ صوفیہ نوربخشیہ کے سرخیل شاہ سید محمد نوربخش کوہستانی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ مبارک ہے، حاضری کے لیے روانہ ہو چکا ہوں۔ یہاں تہران میں اس وقت صبح کے 7:30 بج رہے ہیں۔ یہاں کافی سردی ہے، برف دکھائی دے رہا ہے۔ ٹمپریچر اس وقت -12 ہے۔ اس وقت میں تہران کے مرکزی علاقہ آزادی چوک سے گزر رہا ہوں۔ میرے رائٹ سائڈ پر وائٹ کلر کے بلڈنگ نما جو آپ کو عمارت دکھائی دے رہا ہے، یہ آزادی کی نشانی ہے، جس طرح پاکستان میں مینار پاکستان ہے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل۔ اب ہم تہران کے مین مرکزی علاقے سے کراس کرنے کے بعد یوں سمجھیں کہ تہران کا آخری کنارہ ہے۔ یہاں سے آگے پہاڑ شروع ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ریح کے علاقے میں داخل ہوں گے۔ ریح کے بعد آپ کو یہ بڑے بڑے اونچے عمارات آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ ہم ایک پہاڑی درے سے گزرتے ہوئے سولقان پہنچیں گے۔ سولقان خود بھی ایک وادی ہے، بہت زیادہ کشادہ نہیں ہے، لیکن سولقان سے پہلے جو راستہ ہے وہ کافی تنگ ہے، وادی بہت تنگ ہے، ایک درے کی مانند ہے۔ راستے میں بھی آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں ساتھ ساتھ اپنا کیمرہ آن رکھتا ہوں۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا
جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جا۔ اب تمام دوستوں کو میں ایک چیز یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہ میرے ڈرائیور نے بھی بتایا، بہت لوگوں نے بھی بتایا کہ سردیوں میں جب برف باری ہو تو آپ لوگ کوشش کریں کہ سولکان نہ آئیں، کیونکہ اکثر و بیشتر یہاں پر برف باری کے دوران یہ راستہ بند ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ان کا کہنا ہے چونکہ آگے سولکان کا جو ٹاؤن ہے اس سے نیچے کی طرف کو جا کے بالکل نیچے ہے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک، تو وہ ممکن ہے وہاں پہ برف باری ہو تو ہم وہاں پہ نہیں جا پائیں گے۔ تو یہ باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، کوئی دوست احباب یہاں سولکان میں سردیوں میں آنا چاہتے ہو، اگر برف باری ہو، موسم خراب ہو تو کوشش کریں کہ یہاں پہ نہ آئے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں یہاں راستے میں 2-3 ٹنل بھی ہے، اس وقت ہم ایک ٹنل سے گزر رہا ہے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا،
کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا۔ ماشاءاللہ اس وقت ہم سولقان کے مین ٹاؤن میں پہنچے ہیں۔ یہاں سے 1-1.5 کلومیٹر کے بعد نیچے کی طرف ہم جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم آگے چل کے گاڑی کو روکیں گے، وہاں سے آپ کو اوپر سے حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک اور آپ کے جو ایریا ہے سولقان پائن وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بھی چیز آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا، جو تہران سے جو یہاں پر آتے ہیں گاڑی بک کر کے، تو آپ لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم نے سولقان سے تھوڑا آگے 1-1.5 کلومیٹر کے بعد نیچے جو سولقان پائن ہے وہاں جانا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے سولقان جانا ہے تو وہ ٹیکسی ڈرائیور آپ کو یہاں تک کے چارج کریں گے۔ یہاں تہران کے جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، انتہائی بد اخلاق قسم کے ہیں۔ کئی دفعہ ان سے میرا واسطہ پڑا ہے، تو اس لیے آپ لوگ تمام باتیں طے کر کے لائیں۔ یہ پاکستان کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح یہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو غیر ملکی دیکھ کر ان کا جو ہے مزاج عجیب سا ہو جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے پیسے چارج کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ تمام چیزوں کو طے کر کے آئیں۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا۔ ہم نے سولقان پائن کے ویو پوائنٹ پر گاڑی روک لیا ہے۔ یہاں سے اب ہم آپ کو سولقان پائن کا خوبصورت منظر، حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی یہاں سے زیارت کرائیں گے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں۔ یہاں سے ہم آگے چلتے ہوئے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے بعد رائٹ سائڈ کی طرف سے ہم نیچے کو اتریں گے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار
سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی۔ جی ہم نے گاڑی کو رائٹ سائڈ کی طرف موڑ لیا ہے۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ یہاں پر برف وغیرہ کو ہٹا دیا گیا ہے، روڈ صاف ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روزے تک پہنچ جائیں گے۔ باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر۔ جی ماشاءاللہ یہاں سے بھی روڈ صاف دکھائی دے رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس سے نیچے اور کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، یہاں سے آگے پلین ہے، یہاں سے تو آگے انشاءاللہ ہم ضرور پہنچیں گے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا۔ جی ہم نے گاڑی پارک کر لیا ہے، اب ہم سامنے جو آپ کو کوچے نور بخش دویم دکھائی دے رہا ہے، یعنی گلی نور بخش گلی نمبر دویم، وہاں سے ہم اندر داخل ہوتے ہوئے آگے اوپر کی طرف حضرت شاہ سید کے روزے پر پہنچیں گے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور
پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر ماشاءاللہ ہم شاہ سید علیہ رحمہ کے روزے مبارک پر پہنچ چکے ہیں، دروازہ کھلا ہے۔ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور۔ یہاں اس وقت برف ہے، خوب برف ہے۔ تہران کی نسبت یہاں پر قدر زیادہ سردی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تہران سے آیا ہوں، تو تہران میں -12 ہیں اور یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے تقریباً -15-16 کے قریب ہوگی۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل۔ آئیے ہم آپ کو حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ کے مرقد کا اندرونی منظر دکھاتے ہیں۔ وہ تمام ناظرین جو سلسلہ صوفیہ نور بخشیہ میں اور خصوصاً حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں، افکار میں اور ان کی تصانیفات میں دلچسپی لیتے ہیں، تو ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، ان کو میں ایک انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 2 طرح سے آپ کو لٹریچر ملیں گے، ان میں سے ایک صوفیہ نور بخشیہ، ایک صوفیہ امامیہ نور بخشیہ۔ ویسے تو یہ سلسلہ جو ہے سہروردیہ ہے، میر نجم الدین کبریٰ تک یہ سلسلہ سہروردیہ کہلاتے تھے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ کے بعد اس سلسلے کو سہروردیہ کبرویہ کہلانا شروع کیا شیخ کی نسبت سے، چونکہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ کبرویہ کے سرخیل ہیں۔ میر سید علی حمدانی شاہ ہمدان تک یہی سلسلے کا نام رہا،
پھر میر سید علی حمدانی کے بعد ان کے معتقدین اپنے آپ کو حمدانیہ کہلانے لگے، تو اس وقت سہروردیہ کبرویہ حمدانی کہلاتے تھے، جو میر سید محمد نور بخش تک رہا۔ میر سید محمد نور بخش کے بعد اس سلسلے کو سہروردیہ کبرویہ حمدانیہ عالیہ نور بخشیہ کہلاتے ہیں، چونکہ کثرت استعمال کی وجہ سے اب صرف لوگ صوفیہ نور بخشیہ پر ہی اتفاق کرتے ہیں، ورنہ یہ سلسلہ سہروردیہ ہے، کبرویہ ہے، حمدانیہ ہے اور میر نور بخش کے بعد نور بخشیہ ہے، چونکہ یہ تصوف کا سلسلہ ہے، صوفیانہ سلسلہ ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے اب چونکہ مشہور ہے صوفیہ نور بخشیہ۔ جو صوفیہ نور بخشیہ جس کے اوپر لٹریچر پر ملیں گے وہ جینوین اصلی طور پر میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے مطابق ہے، آپ کے افکار ہے اور آپ کی تمام تصانیف اسی سلسلے کے اسکالر، محققین اور مترجمین حضرات اس کو شائع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور آپ کو لٹریچر ملیں گے صوفیہ امامیہ نور بخشیہ کے نام سے، یہ گروپ ایک گس بیٹھیا ہے، ان کا میر نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے ساتھ ان کے جو نظریات ہیں بالکل بھی میچ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے تعلیمات سے بالکل تصادم والی باتیں ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی اور طرح کا گروپ ہے، یہ نور بخشی لبادے میں کسی اور تعلیمات کی یہاں پر پرچار کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بظاہر تو یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں صوفیہ نور بخشیہ بھی ہے، امامیہ بھی ہے، لیکن ان کے جو لٹریچر، ان کی سوچ و فکر نہ سید محمد نور بخش جن کے وہ فالوور سمجھتے ہیں ان کے مطابق ہے، نہ سلسلہ حمدانیہ سید علی حمدانی کے ہے، نہ نجم الدین کبرا، نہ اس سلسلے کے کثیر التصانیف بزرگ شیخ علاء الدولہ سمنانی، کسی سے بھی ان کے نظریات میچ نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر امامیہ کو داخل کیا جائے، اس لیے یہ لوگ جعلی کتابوں کا بہت زیادہ سہارا لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی حمدانی تک کو انہوں نے ایک جعلی کتاب کے ذریعے سے امامیہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ تمام ناظرین اور محققین جو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ یا اس سلسلے کے کتب اور تصانیفات میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر 2 نام سے ہیں، تو آپ لوگ اس میں احتیاط کیجیے گا۔ جہاں پر صرف صوفیہ نور بخشیہ لکھا ہوگا وہ جینوین گروپ ہے، جو اصلی طور پر میر سید محمد نور بخش کے معتقدین میں سے ہیں، موصلین میں سے ہیں، اور ان کے افکار کے دفاع کرنے والے ہیں۔ جو امامیہ لفظ لکھا ہوگا وہ ایک گس بیٹھیا ہے، ان کا میر نور بخش رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بظاہر یہ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی جو بہت سے ایسے باتیں ہیں، یہاں پر بظاہر تو یہ لوگ میر سید محمد نور بخش کے معتقد ہونے کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ان کے تعلیمات، ان کی سوچ و فکر اور ان کے جو چیزیں ہیں وہ میر سید محمد نور بخش کے تعلیمات سے تصادم والی باتیں ہیں۔ تو لہذا آپ لوگوں کو اس بارے میں ایک طرح سے فرق نظر آنا چاہیے، کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی اور علم آگاہی کا دور ہے، اس لیے انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ کو ہر طرح کی مواد دستیاب ہے، ملے گا، تو اس لیے یہ فرق آپ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو یہ فرق لگے یا یہاں پر جو صوفیانہ رنگ میں کچھ اور چیز آمیزش ہو چکا ہے، یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے، تو وہاں پہ آپ کے لیے ایک سوالہ نشان جب آپ بن جائے تو سمجھ لو کہ وہ میر سید محمد نور بخش یا اس سلسلے کے کسی بزرگ کی وہ کتاب نہیں ہو سکتی۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا،
کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ اس وقت میں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے بیک سائڈ پر آیا ہوں، بیک سائڈ کا منظر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ تو میں جب بھی یہاں آتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب کے لیے جو یہاں پر حاضر نہیں دے سکے وہ تمام اینگل سے ہر زاویے سے یہاں کی زیارت کر سکے، روحانی طور پر ورچولی زیارت کر سکے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں جہاں تک میری بس میں ہو میں ان تمام جو ہے اینگلز سے آپ کو ویڈیو بنا کے پیش کروں۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا،
باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا۔ دوستو یہ ہے سولغان میں می سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روزے سے تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد جو روڈ پر ایک تندور ہے، یہاں کے نان، تافتان، شیرمال تازہ یہاں پہ بنتے ہیں، بہت ہی مزیدار ہے۔ میں جب بھی آتا ہوں تو یہاں سے میں سولغان کے سوغات کے طور پر میں اس کو یہاں سے چندے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے میں ضرور لے کے جاتا ہوں۔ بہت ہی مزیدار اور تازہ گرما گرم آپ کو شیرمال بھی دستیاب ہے، یہاں پر نان بھی ہے، تافتان بھی ہے، اس کے علاوہ کئی اور قسم کے ایرانی آپ کو بیکری کے آئٹم ان کے ہاں سے بالکل تازہ بنتے ہیں۔ میں جب بھی آتا ہوں یہ بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ سے چارج نہیں کریں گے۔ میں اسے کہتا ہوں یار آپ چارج لے لیں مجھ سے، آپ مجھ سے چارج نہیں لیں گے تو میں نہیں آؤں گا۔ میں جب بھی آتا ہوں، یہ ان کی محبت ہے، میں ان سے چیزیں خریدتے جاتا ہوں، تو آپ لوگ بھی ان سے خرید لیا کریں۔ ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت